بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے مجرب وظائف بتائیں گے جس پر عمل کرنے سے آپ کو جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، زیارت علی کرم اللہ تعالی وجہ دو مختلف انداز سے ہو سکتی ہے۔ پہلا انداز تو یہ ہے کہ سرکار کی ذات مالک ہے اور وہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ جسے چاہے زیارت کروا، مگر زیارت کا جو دوسرا انداز ہے یہ بہت ہی مشکل ہے، جس میں ہر کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ مگر یہاں ہم کچھ ایسے طریقے آپ کو بتائیں گے جس پر عمل کرنے سے آپ کو سرکار کی بارگاہ تک پرواز ممکن ہو سکتی ہے۔ زیارت کے روحانی اعمال کرنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زیارت حقیقت میں کسے کہتے ہیں، زیارت ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، اور زیارت سے آپ کو کیا کیا ظاہری اور باطنی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی محفل میں زیارت کی بات ہو تو اس محفل کے 100 میں سے 70 افراد آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ انہیں سرکار علی کرم اللہ تعالی وجہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اب اگر ان لوگوں کی ظاہری زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ افراد تو بات بات پر جھوٹ بولنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، سگریٹ، پان نسوار اور چرس پینے والے اور اسی طرح کی کئی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہر ماننے والے کا یہ ایمان ہے کہ سرکار کی ذات اللہ کے نور ہے، اور جب زیارت کے دوران اس نور کی تجلی آپ کے وجود یا روح پر پڑتی ہے تو یہ نور آپ کے وجود سے سبھی برائیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے دور کر دیتا ہے کہ آپ زندگی کی آخری سانس اور آخری دھڑکن تک ہر برائی سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ناظرین، ظاہری اور باطنی برائیوں سے نفرت کا ہو جانا زیارت علی کی پہلی نشانی ہے، اور اگر کسی فرد میں زیارت علی کے دعوے کے بعد ظاہری اور باطنی برائیوں کی عادت دور نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرد کو زیارت علی ہوئی ہی نہیں، بلکہ یہ صرف اس کے ذہن کا خلل ہے۔ اگر کسی فرد نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اسے زیارت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہوئی ہے مگر اس کے اعمال درست نہیں ہوئے، مگر پھر بھی وہ باضد ہے کہ اسے زیارت ہوئی ہے، تو اس حالت میں وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ نور علی کی تجلیات تو اس کے روح و جسم پر پڑی ہیں، مگر اس سے اس کی ظاہری اور باطنی برائیاں دور نہیں۔ یعنی وہ فرد نور علی کی افضلیت اور تاثیر کا انکار کر رہا ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی مسلمان کے ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر افراد کو تو یہ بھی علم نہیں کہ مانا کیسے جاتا ہے، ماننے کا کیا مطلب ہے اور ماننے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے خود ساختہ طریقوں سے سرکار کو مانتے رہتے ہیں۔ وہ اس طریقہ کو مد نظر نہیں رکھتے کہ سرکار کو کون سا طریقہ پسند ہے۔ یعنی کچھ لوگ اپنے طریقے کو ناسمجھی میں سرکار کے طریقے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں سرکار کو ماننے کے صحیح معنی و مفہوم کا پتہ ہوتا نہیں، جو کہ ابتدا ہے، اور انتہا کی بات یعنی زیارت علی کا دعویٰ ہم ایسے کر جاتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ ناظرین، سرکار کی ذات مبارک کو سبھی مانتے ہیں، اور ان سبھی افراد میں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار، ہم آپ کو تو بے حد مانتے ہیں مگر فجر کی نماز ہم سے ادا نہیں ہوگی۔ سرکار، ہم آپ کو مانتے ہیں مگر جھوٹ اور حسد کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ سرکار، ہم آپ کو مانتے ہیں مگر یہ چرس، نسوار اور سگریٹ وغیرہ ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ اس طرح کی بے پناہ باتیں ہیں جو ہم میں سے زیادہ تر ماننے والے افراد کی عادت ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ مانتے تو علی کرم اللہ تعالی وجہ کو ہیں، مگر مانتے کیا ہیں؟ کیا اسے ماننا کہتے ہیں؟ کیا لفظوں کی لائنیں پڑھنے سے فرد ماننے والا بن جاتا ہے، یا صرف یہ کہنے سے فرد ماننے والا ہو جاتا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں؟ ناظرین،
زیارت حقیقی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ ماننا کسے کہتے ہیں، اور جب تک آپ کو ماننے کے معنی و مفہوم کا پتہ نہیں چلے گا، آپ زیارت علی کے لیے پرواز میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، خواہ آپ 100 سال تک کوشش کرتے رہیں۔ ماننے کے معنی و مفہوم کو واضح کرنے کے لیے آپ کو شاہد بھائی زلفوں والی سرکار کا ایک چھوٹا سا واقعہ گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک بار شاہد بھائی زلفوں والی سرکار کسی گاؤں سے گزرے تو انہیں ایک امام بارگاہ دکھائی دی، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے شاہد بھائی امام بارگاہ تشریف لے گئے۔ اس امام بارگاہ میں شاہد بھائی کی ملاقات ایک فرد سے ہوئی جس کا نام علی اکبر تھا۔ علی اکبر سلام و دعا کے بعد امام بارگاہ سے باہر چلا گیا، لہٰذا کچھ دیر میں شاہد بھائی بھی اس امام بارگاہ سے نماز ادا کر کے باہر آ گئے۔ باہر شاہد بھائی نے اس فرد کو ایک گلی کے کونے پر کھڑے چرس پیتے ہوئے دیکھا۔ شاہد بھائی سے رہا نہ گیا اور شاہد بھائی اس فرد کے قریب آ گئے اور پوچھا کہ آپ یہ چرس کیوں پی رہے ہیں؟ تو اس فرد نے بڑا ہی عجیب جواب یہ دیا کہ میں تو ان کے غم میں پی رہا ہوں۔ یعنی اس فرد کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ حسین کریمین کے غم میں چرس پی رہا ہے۔ یہ بات سن کر شاہد بھائی کے دل کو بڑا دھچکا لگا۔ شاہد بھائی نے کہا کہ تم سرکار کے غم میں ہو یا سرکار کو غم دے رہے ہو؟ اس فرد نے کہا کیا مطلب؟ شاہد بھائی نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کی ذات اپنے بندے کو بے شمار ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، اسی طرح سرکار کی ذات اپنے ماننے والوں سے بے شمار ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ غور کرو، جب تمہاری ماں کو یہ پتا چلے گا کہ اس کا بیٹا نشہ کر رہا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کے آنسو نہیں رکیں گے صرف یہ سوچ کر کہ اس کا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ تو بھائی میرے، سرکار کی ذات تو بے شمار ماؤں سے زیادہ تمہیں محبت کرتی ہے، کیا ان کو تمہارے نشہ کرنے کا غم نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو محمد اکبر علی، یہ تمہارا ماننا کیسا ماننا ہے کہ تم انہیں غم دے کر یہ کہتے ہو کہ سرکار ہم آپ کو بہت ماننے والے ہیں؟ شاہد بھائی زلفوں والی سرکار نے محمد اکبر علی کو یہ سمجھایا کہ حقیقت میں تم ان کے غم میں مبتلا نہیں، بلکہ اصل میں تم نشہ کر کے ان کو غم دے رہے ہو۔ امام بارگاہ شریف میں ہر روز تم اس بات کا اقرار کرنے جاتے ہو کہ تم انہیں بے پناہ مانتے ہو، مگر بارگاہ شریف سے باہر جا کر تمہارا یہ رویہ ہونا کہ سرکار ہم آپ کو بے پناہ مانتے ہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہماری جان مال عزت اولاد ہر چیز آپ پر قربان، مگر سرکار نہ تو ہم چرس چھوڑ سکتے ہیں، نہ جھوٹ چھوڑ سکتے ہیں، نہ ریاکاری چھوڑ سکتے ہیں، نہ دل آزاری چھوڑ سکتے ہیں، نہ دھوکہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ سود لینا دینا چھوڑ سکتے ہیں، باقی ہم آپ کو بے حد و حساب مانتے ہیں۔ یعنی ایسے افراد کے رویوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ سرکار کو مان کر اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر یہ سرکار کو نہیں مانیں گے تو سرکار کے پیروکار بہت کم ہو جائے۔ ناظرین، بہت سے بزرگوں نے ایسی محبت کو منافق محبت کا نام دیا ہے جو عملی بالکل نہیں ہوتی، اور بہت سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہر انسان سے منافقت کر لو، مگر سرکار کی ذات سے محبت میں منافقت نہ کرو، کیونکہ ایسی محبت جو کہ عملی نہ ہو اس سے سرکار کو دکھ ہوتا ہے، خوشی نہیں ملتی۔ الغرض ناظرین، زیارت علی کے لیے پرواز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ماننے کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے اور سرکار کو ماننے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقہ پر عمل کرنے سے سرکار کی ایسی محبت کا ظہور آپ کے اندر ہوگا جو کہ غیر مشروط اور غیر منافق ہوگی، اور زیارت کے لیے خالص محبت کا ہونا ہی شرط ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیارت حقیقی کی نشانیاں کیا ہیں اور زیارت کے بعد فرد کی زندگی میں کیا کیا بدلاؤ آتے ہیں۔ ناظرین، زیارت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی ہو، یا امام حسین کریمین کی ہو،
ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہستیاں اللہ کا نور ہے، اور جب ان ہستیوں کے نور کی تجلی فرد کی روح پر پڑتی ہے تو اس سے اس روح کو ہر بیماری، ہر بری عادت، شیطانی وسوسوں اور گناہوں سے شفا مل جاتی ہے۔ اس فرد کی روح کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیونکہ اس روح پر زیارت علی کے نور کی تجلیات کے اثرات ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، اور یہ اثرات قیامت تک اس روح پر نور بن کر چمکتے ہیں۔ ظاہری زندگی میں اس فرد سے بعد از زیارت کوئی بھی گناہ جانے یا انجانے میں سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہ کرنے کی خواہش فرد کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور زیارت علی کی برکات سے فرد کے اندر گناہ کی خواہش پیدا کرنے والا نفس امارہ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تلف ہو جاتا ہے۔ جب فرد کے اندر نفس امارہ ہی موجود نہیں تو اس فرد سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا؟ یعنی زیارت علی کے بعد فرد سے کسی بھی دوسرے فرد کی دل آزاری نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ گالی گلوچ، حسد، ریاکاری اور لالچ نہیں کر سکتا، وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتا، وہ رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے، وہ حرام نہیں کھا سکتا۔ زیارت کے بعد فرد ہر وہ کام قدرتی طور پر جانے یا انجانے میں ہمیشہ کرے گا جو سرکار کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے جانے یا انجانے میں پرہیز کرے گا جو سرکار کو پسند نہیں۔ زیارت علی کے بعد فرد سے ہمیشہ نیکی ہی سرزد ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں کہ روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ روشنی اندھیرے میں اضافہ کرے، کیونکہ روشنی کی فطرت میں اندھیرا دور کرنا ہے۔ اسی طرح زیارت علی کے بعد نیکی آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے، اور بدی کا کوئی بھی کام آپ سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ زیارت علی کرم اللہ تعالی بچوں کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد زیارت کے حوالے سے بہت سی اہم باتوں کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے سلسلہ کے بزرگ شاہد بھائی کسی علاقے میں کسی فرد کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے تو علاقے کے لوگ ان بزرگوں سے مصافحہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ یہ بزرگ جس گھر میں تشریف فرما تھے وہاں ایک عورت یکدم چیخے مارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ مطلب یہ کہ لوگوں نے اس بات کا شور مچا دیا کہ اس عورت میں جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی یہ شور بلند ہوا تو سارے کے سارے لوگ جھک گئے، اور لوگ بآواز بلند یا علی پکارنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں یہ عورت بھاری آواز میں بولنے لگی اور کہنے لگی کہ میں علی ہوں، نعوذ باللہ، اور میں تمہاری مشکلات حل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اب لوگ باری باری اس عورت کو اپنی مشکلات بتانے لگے۔ خیر، جو بھی معاملہ ہوا، کچھ ہی دیر میں یہ عورت ہوش میں آ گئی، اور ہوش میں آتے ہی اس نے سگریٹ لگائی اور پینے لگی۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس سگریٹ کے کش تبرک کے طور پر اس جگہ موجود سبھی افراد کو بھی لگوائے گئے۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر ہمارے بزرگ پیر شاہد بھائی بے حد پریشان ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بلند کرسی پر بیٹھے ہوں، سرکار کی ذات اس عورت میں حاضر ہوں جو کہ نیچے بیٹھی ہے۔ پیر شاہد بھائی نے فرمایا کہ سرکار کہیں تشریف لائیں اور ہوائیں نہ مہکیں، چرند پرند درود و سلام نہ پڑھیں، در و دیوار نہ جھکے، درخت سجدہ ریز نہ ہو، آسمان تاروں سے نہ سجے، زمین کے سوکھے نباتات سرسبز نہ ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ ناظرین، سرکار کے نور کی تجلیات کسی بھی فرد کے وجود پر یا روح پر پڑ جائے تو اسے برداشت کرنا آسان نہیں، مگر یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سرکار کی روح مبارک اس عورت کے وجود میں بول رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ یہ عورت حاضری کے بعد وہ کام کر رہی تھی جس سے سرکار نفرت فرماتے تھے۔ یعنی یہ عورت نہ صرف سگریٹ خود پی رہی تھی بلکہ اس سگریٹ کے کشف و تبرک کے طور پر وہاں پر موجود سبھی افراد کو بھی لگوا رہی تھی۔ ناظرین، غور کریں کہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار کی ذات مبارک اللہ کے نور ہے، اور اللہ کے نور کی تجلی جب کوہ طور پر پڑی تو یہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر راکھ ہو گیا۔
تو یہ عورت کیسے جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ کے نور کو برداشت کر گئی؟ حیرت اور سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے ناظرین، ایسی جاہلانہ باتوں کو تسلیم کرنا بہت بڑی جاہلیت اور توہم پرستی ہے، اور ان باتوں کو تسلیم کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ سرکار کی لامحدود ذات مبارک کو محدود کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جاہلیت اور توہم پرستی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا گناہ بھی ہے۔ ناظرین، وقت کم ہونے کی وجہ سے زیارت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بیان کی ایک اور ویڈیو ہم نے بنا دی ہے، جس کا لنک ہم نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور وزٹ کریں، انشاءاللہ زیارت کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں آپ کو کلیئر ہوں گی۔ اس کے علاوہ زیارت کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات درکار ہوں تو آپ شاہد بھائی کے نمبر 033261893331 پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بہنیں 030634417186 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔